فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا ببین روی خدا را رخ نور الہدا را ببین ماہ جمال کیا ہے مامون بنی عباس کا بلکہ خلفاء کی اس پوری لڑی کا سب سے ذہین خلیفہ کہا جاتا ہے، سب سے چالاک خلیفہ کہا جاتا ہے، علمی طور پر جسے مناظروں کا شوق تھا، فلسفی طور پر جسے محفلوں کا شوق تھا، اور ہمیشہ علمی شخصیات، علمی محافل اس کے یہاں منعقد ہوتی رہتی تھی۔ دنیا بھر سے سب سے زیادہ پڑھے لکھے شخصیات کو یہ اکٹھا کرنے کے چکر میں رہتا تھا، اور اکٹھے کیے ہیں اس نے۔ مامون کے دور میں علمی ترقی مسلمانوں میں ہوئی ہے، تو اس شخص نے اس کے جو مقاصد تھے وہ اپنی جگہ پہ، اس نے کہا کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس بنیاد پہ کیا ہے کہ یہ علم و فضل میں تم سے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی ابھی کہاں علم و فضل میں افضل ہو سکتے ہیں، یہ ابھی بچے ہیں، ان کو کچھ پڑھنے دو، ان کو کچھ بڑا ہونے دو، پھر اس کے بعد ان کی شادی کر دینا۔ امام اس وقت تقریباً روایات کے مطابق 9 سال عمر تھی امام کی، یا بعض روایات میں البتہ 20 سال تک بھی عرض بیان ہوئی ہے کہ ام فضل سے نکاح جو ہے وہ بالکل آخری عمر میں ہوا ہے۔ خیر، مامون نے یہ دعویٰ کیا، اور مامون نے تمام عباسی خاندان کو یہ کھلا چیلنج دے دیا، یہ دعوت دے دی کہ تم پورے بغداد میں سے، صرف بغداد ہی نہیں، تمام اسلامی شہروں میں سے جو پڑھا لکھا آدمی تمہیں میسر آتا ہے، جو تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر سب سے برتر شخص تمہیں نظر آتا ہے، اسے بلا لو، اور اس کے ذریعے سے چاہو تو خود امتحان لے لو، اور چاہو تو اس کے ذریعے سے امتحان لے لو۔ اگر دیکھو کہ یہ علم و فضل میں اس سے برتر ہیں تو پھر میری بات ماننا، اور اگر دیکھو کہ کمتر ہیں تو میں تمہاری بات مانوں گا۔ یہ فیصلہ ہوا، اور خاندان بنی عباس نے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ یحییٰ ابن اقسم تھا۔ بہت معروف خطیب، بہت معروف فقیہ، علمی لحاظ سے بڑا چرچا تھا یحییٰ ابن اقسم کا۔ اس کو بتایا گیا کہ ایک 8-9 سال کا بچہ ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرنا ہے اور اس سے ذرا سخت قسم کے سوالات پوچھنے ہیں۔ اب یحییٰ ابن اقسم نے جب یہ ساری صورتحال جانی تو سوالات تیار کر کے اور طے شدہ دن کے مطابق دربار میں حاضر ہو گیا۔ مامون نے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسند اپنے ساتھ لگوائی، یحییٰ کے لیے سامنے مسند رکھی گئی۔ یحییٰ ابن اقسم کی نظر جب امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی تو دیکھا کہ یہ تو بالکل بچے ہیں۔ مامون سے اجازت چاہی کہ میں سوال کروں، مامون نے کہا کہ ان سے اجازت لو۔ امام سے اجازت لی تو اب آپ یحییٰ کی طرف توجہ کیجئے گا۔ یہ ایک فقہی مزاج ہے، جو طالب علم ہیں، جو دینی مسائل سے آشنا ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حج وہ مسئلہ ہے، نماز، روزہ، مختلف ابواب فقہی ہیں۔ نماز ایک ایسا مسئلہ ہے جو تمام مومنین کو اچھی طرح سے یاد ہے، اس کے تمام جوانب یاد ہیں، اس کی شرائط یاد ہیں، اس کی شکیات یاد ہیں، اس لیے کہ ہر روز دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ نماز کے بارے میں سوال کریں گے تو آسان سوال شمار ہوگا، اگرچہ اپنی طرف سے سخت ہی کر کے سوال پوچھیں لیکن سوال آسان شمار ہوگا، اس لیے کہ ہر آدمی، ہر بچہ، ہر نوجوان نماز پڑھتا ہے۔ روزے کے مسائل بھی ایسے ہی ہیں، باقی شکار وغیرہ اور دیگر مسائل بھی ایسے ہی ہیں۔ تو یحییٰ ابن اقسم نے اپنی طرف سے پیچیدہ ترین مسئلہ پوچھنے کی کوشش کی، وہ ہے حج۔ حج ایک ایسا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت مستطیع نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، تو حج کر ہی نہیں سکتی، لہٰذا جن مسائل کی ضرورت پیش نہیں آتی مسلمان سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ بھئی جس آدمی نے حج پہ جانا ہی نہیں ہے، جو آدمی مستطیع ہی نہیں ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ حج پہ جا سکے، تو وہ حج کے مسائل بھی نہیں سیکھے گا۔ تو طبعاً عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت حج کے مسائل سے آشنا نہیں ہوتی، اور جو آشنا ہوتی بھی ہے، یہ جو حج پر جاتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک عدد روحانی ہوتا ہے،
ایک عالم دین ہوتا ہے، ایک گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے جو قدم قدم پر لوگوں کو مسائل اور احکام بتاتا رہتا ہے کہ اب یہ کریں، اب ایسا کریں، اب یہاں سے چلیں، اب یہاں رکیں. تو یحییٰ ابن اقسم نے اپنی اسی نفسیات کے مطابق اپنی طرف سے ایک بہت سخت سوال کا انتخاب کیا، مناسک حج میں سے بھی نہیں بلکہ ایک گناہ کے طور پر سوال ایسا کیا کہ جو عام طور پر مسلمانوں میں پیش ہی نہیں آتا تھا. بہت چالاکی کا مظاہرہ کیا، بہت ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ برخوردار، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر محرم یعنی کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اچھا، یہاں پر ایک دلچسپ بات ریسرچ میتھڈولوجی کے حوالے سے عرض کروں گا کہ، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ سوال انسان کی علمیت کا پتہ دیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوال نصف علم ہے. کبھی بھی کوئی ایسا شخص سوال کر ہی نہیں سکتا جسے مسئلے سے یا اس علم سے آشنائی نہ ہو. آپ سوال اسی مسئلے کے بارے میں کریں گے جس کے بارے میں آشنا ہوں گے، اور اگر آشنا نہیں ہوں گے تو سوال نہیں کر سکیں گے. مجھے اگر کہا جائے کہ آپ علم فلکیات کے بارے میں کوئی سوال پیش کریں تو میں نہیں کر سکوں گا، فزکس کے بارے میں سوال نہیں اٹھا سکوں گا، یا اور بہت سارے علوم جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہا میں ان کے بارے میں سوال نہیں کر سکوں گا. سوال اسی کے بارے میں کروں گا کہ جس کے بارے میں جانتا ہوں گا. اور جب اس کے بارے میں سوال کروں گا اور اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو اور میرے سوال کی نوعیت سے مجھے بتائے کہ آپ کا سوال درست نہیں ہے یا مبہم ہے تو مجھے فوراً اپنی کم علمی کا احساس ہو جائے گا. اور یہاں پر بھی، اس محفل میں بھی، اس مناظرے میں بھی جو خاندان بنی عباس کی آبرو داؤ پر لگی ہوئی تھی، جو بنی عباس کی تمام امیدوں کا واحد سہارا تھا، اس مناظرے کے اندر یحییٰ ابن اقسم نے اپنی طرف سے سب سے مشکل سوال کیا. اس مشکل سوال کا جو امام نے حشر کیا ہے، امام کہتے ہیں کہ تم نے جو سوال کیا ہے اس میں یہ بتاؤ کہ اس نے جو شکار کیا ہے وہ حرم کی حدود میں کیا ہے یا حرم سے باہر کیا ہے؟ یہ جو شکار کرنے والا ہے، یہ جو حالت احرام میں ہے، یہ بالغ ہے نابالغ ہے؟ یہی شکار کرنے والا یہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ یہی شکار کرنے والا اپنے شکار کرنے پر نادم ہے یا مصر ہے، یعنی دوبارہ شکار کرنے کے لیے تیار ہے؟ امام اسی طرح سے اس کی شکیں بڑھاتے چلے گئے. جس چیز کا شکار کیا گیا ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ وہ پرندہ تھا یا غیر پرندہ تھا. جس کا شکار کیا گیا ہے وہ چھوٹا جانور تھا یا بڑا تھا. یہ جو شکار کیا ہے یہ کس وقت کیا ہے؟ دن کے وقت کیا ہے یا رات کے وقت کیا ہے؟ اس نے جو شکار کیا ہے یہ شکار کرنے کے لیے جا رہا تھا، یہ شکار کر کے آ رہا تھا؟ اس نے جو احرام باندھا ہوا ہے یہ حج کا تھا یا عمرے کا تھا؟ اب جو امام نے اس کی شکیں بیان کرنا شروع کی، سوال کی، جیسے جیسے امام شک بیان کرتے چلے جاتے ہیں، جیسے جیسے اس سوال کے گوشے نمایاں کرتے چلے جاتے ہیں، ابعاد کو کھولتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے یحییٰ ابن اقسم کا رنگ اڑتا چلا جاتا ہے. ویسے ویسے بنی عباس کی امیدیں اور بنی عباس کے ساری آرزویں دم توڑتی چلی جاتی ہیں، ان کے چہروں کے رنگ اتر جاتے ہیں. جب یہ صورتحال دیکھتا ہے تو مامون کہتا ہے کہ اے بنی عباس، اے میرے خاندان والو، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ان کا چھوٹا اور بڑا برابر ہے؟ یہ علم و فضل میں جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہاں چھوٹا اور بڑا نہیں دیکھا جاتا. اور اسی محفل میں وہیں پر بیٹھے ہوئے مامون الرشید نے امام کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے اتنے حق مہر پر کرنا چاہتا ہوں. حق مہر امام نے وہی رکھا جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا رکھا گیا تھا. اور اس کے بعد خطبہ نکاح امام نے جو پڑھا، الحمدللہ اقرارا بنعمتہ، یہ وہ خطبہ ہے امام کی جانب سے پڑھا جانے والا، یہ وہ خطبہ ہے جو آج تقریباً تمام محافل نکاح کے اندر پڑھا جاتا ہے. امام کا اسی محفل میں عقد ہوا ام فضل کے ساتھ. اور اس کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو مأمون نے کہا کہ امام، اے فرزند رسول، آپ اس سوال کا جواب بھی دے دیں. تو امام نے ایک ایک کر کے تمام شکوں کا جواب دے دیا.
تو اس سارے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے، امام کی علمی مرجعیت کو ثابت کرنے کے لیے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن اور اہل بیت، اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہی تو فرمایا تھا نا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری عطرت ہے۔ یہ جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نے ان دونوں کی طرف رجوع کرنا ہے، ان دونوں سے رابطہ کرنا ہے۔ یہ جو رجوع ہے اسے کہا جاتا ہے مرجعیت، قرآن مجید کی مرجعیت اور آل محمد کی مرجعیت۔ اس محفل میں مرجعیت اہل بیت کو مکمل کرنے کے لیے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں تمام شکوں کے جوابات دیے اور خاموش ہو گئے، تو مامون نے اسی مرجعیت کو مزید ابھارنے کے لیے یا کوشش کی کہ چلو علمی طور پر برابری کا کچھ نہ کچھ عنصر تو آ ہی جائے، امام بھی کچھ سوال کریں گے تو یحییٰ ابن اقسم بالآخر ایک فقیہ ہے، ایک بڑی شخصیت ہے، وہ جواب دے دے گا، کچھ نہ کچھ جواب تو دے گا۔ تو مامون کی کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح برابری کی سطح پہ لے آئے معاملے کو۔ اب سب لوگ چلے گئے ہیں، اب لوگ چلے گئے ہیں، لیکن اس مسئلے کو اپنی اہم شخصیات کے سامنے، اپنے درباریوں کے سامنے تو کم از کم برابری کی سطح پہ لے آئے۔ تو کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، آپ بھی تو ایک سوال کریں۔ مامون کا مقصد کیا ہے کہ برابری ہو جائے گی نا، ایک سوال امام سے کیا گیا اور امام نے جواب دیا تو امام کا درجہ بلند تر، اب ایک سوال امام کریں گے، یحییٰ ابن اقسم کچھ نہ کچھ جواب دے دے گا تو برابر ہو جائیں گے کہ ایک ایک سوال دونوں نے کیا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سوال کیا وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ امام نے یحییٰ ابن اقسم سے کہا کہ میں سوال کروں۔ یحییٰ جو ہتھیار پھینک چکے تھے، یحییٰ جو شکست تسلیم کر چکے تھے، کہنے لگے کہ اے فرزند رسول، اگر مجھے جواب آیا تو عرض کر دوں گا، اگر نہ آیا تو آپ سے پوچھ لوں گا۔ یحییٰ ابن اقسم کے اس جواب کے بعد امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ایک خاتون ہے، اس پر نگاہ ڈالنا ایک مرد کے لیے فجر کے وقت جائز نہیں تھا، حرام تھا، لیکن جب سورج طلوع ہوا تو اس کے لیے جائز ہو گیا۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو وہ عورت پھر حرام ہو گئی اس پر، اور عصر کا وقت ہوا تو پھر حلال ہو گئی، مغرب کا وقت ہوا تو پھر حرام ہو گئی، عشاء کا وقت ہوا تو پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کا وقت ہوا تو پھر حرام ہو گئی، پھر فجر کا وقت ہوا تو حلال ہو گئی۔ تو امام نے کہا کہ یہ کون مرد ہے اور کون سی خاتون ہے، اور یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک ہی عورت اتنی مرتبہ حلال اور حرام ہوتی رہے؟ تو یحییٰ ابن اقسم نے سر جھکا لیا، تھوڑی دیر سوچ کے کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں تو نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی عورت اتنی مرتبہ کسی ایک مرد کے لیے حلال ہو جائے اور پھر حرام ہو جائے، آپ ہی رہنمائی فرمائیے۔ تو امام نے فرمایا کہ وہ عورت جو صبح فجر کے وقت حرام تھی وہ کسی کی کنیز تھی، وہ کسی شخص کی کنیز تھی، اس فرد کے لیے، اس مرد کے لیے حرام تھا اس کی جانب دیکھنا، لیکن جب دن طلوع ہوا، سورج طلوع ہوا تو اس شخص نے اس کنیز کو خرید لیا، خریدا تو حلال ہو گئی، جائز ہو گئی۔ ظہر کا وقت ہوا تو اس شخص نے اس کنیز کو آزاد کر دیا، جیسے ہی آزاد کیا اب وہ ایک آزاد عورت ہے، لہٰذا اب اس پہ حرام ہو گئی، اب نہیں دیکھ سکتا۔ عصر کا وقت ہوا تو اس شخص نے اس سے نکاح کر لیا، نکاح کیا تو اب حلال ہو گئی، حلال ہو گئی۔ مغرب کا وقت ہوا تو اس شخص نے ظہار کر دیا، انت علیہ کا ظہر امی کہہ دیا، یہ گناہ ہے، باب طلاق کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ زمانہ جاہلیت کی طلاق ہوا کرتی تھی، یہ جملے اس نے اپنی زبان پہ جاری کیے تو اسلامی نقطہ نظر سے وہ اس پر حرام ہو گئی جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گا۔ تو مغرب کے وقت حرام ہوئی، عشاء کے وقت اس نے کفارہ ادا کیا تو حلال ہو گئی۔ آدھی رات کو اس نے اس خاتون کو طلاق دے دی، حرام ہو گئی، اور جب فجر کا وقت ہوا دوبارہ تو اس شخص نے اس کی طرف رجوع کر لیا، چونکہ پہلی طلاق کے بعد رجوع کر سکتا ہے، حلال ہو گئی۔ تو یہاں پر اس علمیت کی بنیاد پر پوری محفل خاموش ہو گئی، اور وہ جو چاہتے تھے کہ کسی طرح سے برابری کا تصور نمایاں کریں، کسی نہ کسی طرح سے
برابری کی بنیاد پر لے کر آئے، ان کی یہ امیدیں کسی بھی صورت مکمل نہ ہو سکی.